کہ سچ کا ساتھ دو ڈسپائٹ تمہارا کچھ ساتھ نہیں دیتا. بہت سے لوگ دین میں آتے ہیں نا تو گھبرا جاتے ہیں کہ یار میرے فیملی والوں نے مجھے کرٹیسزم شروع کر دیا ہے, میرے جو ہے نا ورک پلیس پہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں, سو وٹ. تو یہ جو ماؤتھ سے ایکسکیوزز دینا ہے نا, اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں یہ فلٹر ریموو کر دوں گا. قیامت والے دن تمہارا یہ ماؤتھ جو ہے نا یہ سیل ہو جائے گا, اور تمہارے اصل جو اعضاء ہیں یعنی جن سے تم وہ کام کرتے ہو اللہ معاف کرے وہ بولنے لگیں گے اور وہ سچ بولیں گے. مت اپنے آپ کو ایکسکیوزز دیں, مت جو ہے نا وہ جھوٹی ایکسکیوزز دیں کہ یار سارے ہی کرتے ہیں, سو وٹ, کوئی بات نہیں, آئی ول ریپینٹ لیٹر, کوئی بات نہیں میں بعد میں چھوڑ دوں گا. تو یہ سب جمع ہو رہا ہے, اور اللہ نہ کرے یہ پردہ جب ہٹ جائے گا تو ہر چیز سامنے آنے لگے. اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ نقصان جو ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی وہ نقصان میرے سے ایک طرح دور کرنے والا بھی نہیں ہے, اور مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے علاوہ. آپ اگر دیکھیں نا, دعا چاہے دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو, انسان یا تو نفع مانگتا ہے یا تو کسی شر سے پناہ مانگتا ہے. سو اگر ہر قسم کا نفع نقصان اللہ تعالیٰ کے ہولڈ میں ہے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ, اللہ کے در کے علاوہ انسان کو شاید کسی اور در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہ وہ بندہ اخلاص, یعنی وہ بندہ آپ سے کوئی تقاضا نہ ہو, صرف اللہ تعالیٰ سے تقاضا رکھتا ہو اجر و ثواب کا یا کسی بھی بینیفٹ کا, آپ سے کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ سورہ یاسین میں ایک بڑا پروفاؤنڈ لیسن ہے جس کے اوپر میں انشاءاللہ بات کا آغاز کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیسیکلی, کیونکہ پارہ نمبر 2 اینڈ ہو رہا تھا اصحاب القریہ کے واقعے کے اوپر, اور ان میں ایک وہ بندہ تھا جو کہ ایمان لے کر آیا تھا اور قوم نے ریجیکٹ کیا تھا آؤٹ رائٹلی, جبکہ اس کے باوجود کہ ان کے پاس 3 نبی بھیجے گئے, رسول بھیجے گئے. سو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بندہ ایمان لانے والا تھا وہ آگے سے کہتا ہے کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کے, کیونکہ قوم جو تھی وہ بت پرست تھی, اللہ کے علاوہ اوروں کو شریک کرنے والے تھے, اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے والے تھے, تو وہ کہتا ہے اتخذ من دون اللہ الہٰ, کیا میں اللہ کے ساتھ اوروں کو معبود بناؤں, ان کی عبادت کروں. ان یردن الرحمن, اس کے باوجود کہ اگر اللہ چاہے بدرن, اللہ اگر میرے ساتھ کسی ایسی چیز کا ارادہ کریں جس سے مجھے نقصان ہونا ہے, لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون. تو یعنی اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ نقصان جو ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی وہ نقصان میرے سے ایک طرح دور کرنے والا بھی نہیں ہے, اور مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے علاوہ. یہ جو تصور ہے نفع نقصان کا, ہم اگر دیکھیں تو یہ عبادات کے اندر, دعا کے اندر بڑا پری ڈومیننٹ لیسن ہے, اور قرآن کے اندر جگہ جگہ بھرا پڑا ہوا ہے. اب سورہ یونس, جس طرح ہم سورہ یونس کے اندر آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کے علاوہ کوئی نقصان دور نہیں کر سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اور اگر اللہ تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کرے تو اللہ کے فضل کو تم سے کوئی دور نہیں کر سکتا. اور یہ بات میں اکثر کرتا ہوں کہ آپ اگر دیکھیں نا, دعا چاہے دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو, انسان یا تو نفع مانگتا ہے یا تو کسی شر سے پناہ مانگتا ہے. سو اگر ہر قسم کا نفع نقصان اللہ تعالیٰ کے ہولڈ میں ہے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ, اللہ کے در کے علاوہ انسان کو شاید کسی اور در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر آپ قرآن کا پورا کانٹیکس بھی اٹھائیں, الحمد سے لے کے والناس تک, اللہ تعالیٰ نے ایک ایک دعا ہمیں سکھائی ہے اپنے ساتھ ڈائریکٹ کرنے کی. اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار اٹھا لیں صبح سے لے کے رات سونے تک, تو ہر دعا میں اللہ کا ذکر ہے, اللہ سے فریاد ہے. سو دس از اے ویری پروفاؤنڈ لیسن جو کہ ہمیں یہاں. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیر. میں انشاءاللہ سورہ یاسین کے حوالے سے, بہت امپورٹنٹ سورہ ہے سورہ یاسین, اور بہت خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کی. اور جیسا کہ میں ایک عالم دین کا پڑھ رہا تھا تو انہوں نے اس کے آغاز میں یہ بات کی کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 45 دفعہ 45 ٹائمز ہم کا صیغہ استعمال کیا, پلورل کا, کہ ہم. اور اس میں اللہ کی شان ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے لیے پلورل کا بھی ایک ناؤن یوز کرتے ہیں. اینڈ دا ریزن وائی ڈز دیٹ از بیکاز اس سے اللہ کی شان, اسے کہتے ہیں ضمیر شان, یعنی اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت زیادہ واضح ہوتی ہے کہ ہم ایسے, جیسے اغشینا, لدینا, نشا, نغرق, یہ ساری چیزیں. لیکن صرف ایک جگہ آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا, اور وہ ہے جہاں پہ اللہ نے عبادت کا ذکر کیا, ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم, کہ تم میری عبادت کرو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب عبادت کا ذکر کیا تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پلورل کا صیغہ استعمال نہیں کیا, یا پلورل کا آپ سے میں نے ناؤن استعمال نہیں کیا, ضمیر استعمال نہیں کی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, جو ہے نا وہ سنگولر جو ہے نا وہ پروناؤن وہ یوز کیا. اچھا, تو اس سے پتہ چلا کہ مقام توحید میں بہت اللہ تعالیٰ کی انفرادیت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو ہے کس طریقے سے قرآن مجید میں اس چیز کا لحاظ رکھا گیا, ایون ون یوزنگ بائی چوائس آف دا ورڈس.
مزید جو ہے سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک داعی کا بھی ذکر کیا، اور میں سمجھتا ہوں علی بھائی آج کل کے دور میں جب سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر بندہ ایون داعیز کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ اگر ہم نے دعوت کا آغاز کرنا ہے تو ہم سوشل میڈیا سے اس کا آغاز کریں، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ اوبویسلی سوشل میڈیا جو ہے وہ آپ کو ریوارڈ کرتا ہے ان ٹرمز آف پاپولیرٹی، ان ٹرمز آف آپ کو جو ہے نا بہت سی چیزوں کا یعنی آپ کو ظاہر گروتھ ہوتی ہے ان سرٹن وے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر مال بھی آتا ہے، ظاہر ہے مونیٹائزیشن پر اگر انسان کرے تو اس کے ذریعے انسان کو مال بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر جو داعی ہے اس کی کچھ صفات کا ذکر کیا، میں چاہتا ہوں اس کی طرف تھوڑا سا ذکر کر لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا ذکر کیا، اور وہ ایسی بدبخت قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ 2 پیغمبروں کو 2 رسولوں کو بھیجا، ان بدبختوں نے ان دونوں پیغمبروں کو جھٹلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر تیسرے پیغمبر کو بھی بھیجا، یعنی ایک ہی قوم کی طرف 3 پیغمبر بھیجے، اور کس لیے؟ تاکہ تیسرا پیغمبر ان دونوں کی تائید کر سکے، ٹھیک ہے نا، ان کو افہم کر سکے ان کی دعوت کو۔ تو فرمایا اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ اچھا، اس کے باوجود وہ بدبخت قوم ایسی تھی کہ ان تینوں پیغمبروں کو جھٹلا دیا، تو پھر ایک داعی کا اللہ نے ذکر کیا جو دین کا داعی تھا، جو رسول اور پیغمبر نہیں تھا۔ اللہ نے کہا وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال، جو بیسکلی ہمارا 22واں سپارہ اس کے اینڈ پہ یہ بات مکمل ہوتی ہے کہ ایک جو ہے نا بستی کے کنارے سے ایک بندہ بھاگتا ہوا آیا، اور اس نے کہا اے میری قوم اتبعوا المرسلین، کہ اے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو۔ تو یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ چیز 2 پوائنٹس علی بھائی سیکھنے والے ہیں، وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس داعی کا ذکر نہیں کیا نام کا، اور نہ ہی اس داعی نے اپنی طرف لوگوں کو لگایا۔ اصل داعی وہ ہے جو اپنا جو ہے اپنے پیچھے لگانے کے بجائے رسول کے پیچھے لگاتا ہے، رسول کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور اس نے کہا کہ میری بات نہ سنو، جو رسول کہہ رہے ہیں ان کی پیروی کرو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اس کی پیروی کرو جو تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے، وهم مهتدون، اور وہ گائیڈڈ ہیں۔ تو میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں ایک عالم دین نے لکھا، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو دا پرسن ہو از ٹو بی فالوڈ، اس کی 2 بنیادی خصلتوں کا ذکر کیا۔ یعنی آپ کہتے ہیں یار اتنے لوگ ہیں فالو کرنے کے لیے، ہوم شل بی فالو، یعنی آج کل ہمارے ہاں فیس بک میں بھی ہے نا کہ میرے اتنے فالوورز ہیں، ٹھیک ہے نا، یوٹیوب پر یا پھر اس طریقے سے فیس بک پر، تو آپ کے ایکچوئل میں کون فالوور ہونے چاہیے، یعنی مطلب ٹرم بھی فالوور ہے تو کہا 2 خصلتیں ان عالم دین نے ذکر کی۔ انہوں نے کہا جی پہلی خصلت یہ ہے لا اسألکم علیہ اجرا، کہ وہ بندہ اخلاص، یعنی وہ بندہ آپ سے کوئی تقاضا نہ، وہ صرف اللہ تعالیٰ سے تقاضا رکھتا ہو اجر و ثواب کا یا کسی بھی بینیفٹ کا، آپ سے کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہونی چاہیے اس کی، نمبر 1۔ دوسری چیز کہا وہم مہتدون، اور وہ گائیڈڈ ہے، اور یہاں پہ دوسری خصلت کا انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ فالوور کی دوسری بڑی خصلت یہ ہونی چاہیے کہ اس کا کردار ہونا چاہیے جو خود صحیح رستے پر ہو۔ تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک بندہ واقعی از ہی وردی آف مائی فالوئنگ، کیا میں اس کو فالو کر سکتا ہوں، کیا وہ ڈیزرو کرتا ہے، تو اس کے لیے آپ نے 2 خصلتیں دیکھنی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے اندر اخلاص ہے، کیا وہ اپنی پاپولیرٹی یا اپنی طرف بلا رہا ہے لوگوں کو، جیسے داعی تھا نا اس نے رسول کی طرف بلایا، اس کی زبان۔ اور آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے دور کے اندر امپورٹنٹ چیز یہ ہے علی بھائی کہ اپنا آپ لوگوں کے سامنے واضح کیا جائے۔ انونیمٹی کی جو امپورٹنس ہے نا علی بھائی وہ ختم ہو گئی ہے، اور ہمارے اسلاف جو تھے سبحان اللہ وہ انونیمٹی کو بہت زیادہ ویلیو کرتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے کہ ہمارا کام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے لیکن ہم انونیمس رہیں، کسی کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ ہمارا کام ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے ہاں باقاعدہ ایک ورچو کو ذکر کیا جاتا ہے ہماری دینی تراث کے اندر، جس کو کہتے ہیں خمول۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خمول کو جو ہے نا وہ ذکر بھی نہیں کرتے، لیکن ہمارے اسلاف کے کئی اقوال ہیں اس بارے میں، جیسے مثال کے طور پہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کہتے ما رأیت احدا ارتفع مثل من رفعہ اللہ بالخمول، کہ میں نے کسی بھی شخص کو نہیں پایا کہ اللہ نے اس کو دنیا کے اندر اتنی بلندیاں عطا کی ہوں، وہ بندہ جو اپنے آپ کو آبسکیورٹی، جو بندہ آبسکیورڈ رہتا ہے، جو انونیمس رہتا ہے، خمول کہتے ہیں آبسکیورٹی کو۔ تو یعنی اس کو ایز مینز آف ورچو مینشن کیا نا آج کل۔ اور آج کل جب بھی میں سوشل میڈیا پہ کام کروں گا بہت مشکل ہوتا ہے کہ میرا دل ہوتا ہے کہ مجھے کریڈٹس چاہیں جی، ہم اسٹرائک سے جو کانسیپٹ ہے کہ میرا کانٹینٹ ہے، آپ کون ہوتے ہو لینے والے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نہیں، یہ ساری چیزیں آئی ایم جسٹ مینشننگ اے پوائنٹ آف اٹ۔ اسی طریقے سے حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ایسے بندے کو جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو غنی ہے، مستغنی ہے لوگوں سے۔ اس کا اب یہاں پہ بھی دیکھیں نا لا اسألکم علیہ اجرا، اس کی ذکر کی، اور اس طریقے سے الخفی، چھپا ہوا، یعنی ہی از ہڈن کنسیلڈ، وہ اپنا آپ کو نہیں آگے لے کے آنا چاہتا، وہ کہتے ہیں یار میری خیر، میری طرف سے بھلائی اور خیر پہنچ جائے، لیکن بے شک یار میرا نام بے شک نہ مینشن کرے۔
تو بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے اندر یہ تقوی اور اخلاص پایا جاتا ہے کہ وہ انونیمٹی کو یا خمول کو یا obscurity کو کیا کرتے ہیں، ویلیو کرتے ہیں، امپورٹنس دیتے ہیں ان دس ایج آف فتنہ. اس ایج میں جب سب سے پہلے بندہ کہتا ہے جی میرا نام مینشن ہے اور پھر اس کے ساتھ جی میرے فالوورز ہوں. نہیں، آپ رسول کے پیچھے لگاؤ. تو اس دور میں میرا خیال ہے ان ورچوز کو اور ان جسے کہتے ہیں نا خصلتیں اور کیریکٹرسٹکس کو میرا خیال ہے ان کو لوگوں تک پہنچانا یا اس کو بہت زیادہ بیان کرنا میرا خیال ہے اس دور میں بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا، آپ کو پتہ ہے بھائیوں کو کہ یہ حدیث سعد بن ابی وقاص نے اپنے بیٹے کو سنائی تھی جب ان کے ایک بیٹے نے کہا تھا کہ ابا ہر بندہ جو ہے نا وہ اس وقت فائدہ اٹھا رہا ہے. جب ذرا ترقی ہو گئی تھی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا غالباً دور تھا، تو آپ سیکلوڈڈ ہو کر رہ رہے ہیں، ان نون ہو کر، آپ ابھی تک بکریاں چرا رہے ہیں. تو سعد بن ابی وقاص نے اس کو یہاں پہ ہاتھ رکھا بڑے زور سے اور یوں مارا اور پھر یہ حدیث سنائی. سبحان اللہ، کہ اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں بے وقوف. اینی وے، جزاک اللہ خیر. میرا بھائی اور علی بھائی، میری بھی یہ جو واقعہ ہے اسی میں ایک اور اینگل سے الحمدللہ سائیکلوجیکل تھوڑا سا اینگل ہے کہ یہ جو شخص تھا جس کا نام ایون دو مینشن نہیں ہے لیکن اللہ نے اس کا تذکرہ ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا تا قیامت. دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ اس بندے کی قدر کر رہا ہے جس میں مورل کریج تھا. 4 طرح کے کریج پازیٹیو سائیکالوجی میں ہم پڑھتے ہیں. ایک ہے وائٹل کریج جو کسی بیماری میں شو کیا جاتا ہے. کوئی آپ کو اللہ نہ کرے لا علاج بیماری ہوگی، 4 اسٹیج کینسر یا فالج وغیرہ. اسی طرح ایک ہوتا ہے سائیکلوجیکل کریج جو آپ اپنے ڈارک سائڈ کے خلاف کریج دکھاتے ہیں. ایوری ون ہیز سم نیگیٹو ہیبٹس وغیرہ وغیرہ، وسوسے کہہ لیں. اسی طرح ایک جو کریج ہے وہ ہے فزیکل کریج جو فائر فائٹرز دکھاتے ہیں، جب اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لوگ کود جاتے ہیں آگ میں یا سوئمنگ کسی کو بچا لیتے ہیں بندوں سوئمنگ نہیں آتی. ایک ہوتا ہے مورل کریج. مورل کریج ہے کہ حق بات کرنا، حق کا ساتھ دینا ڈسپائٹ پیئر پریشر، ڈسپائٹ پیپل آر اگینسٹ یو. اور یہ جو شخص ہے اس نے مورل کریج دکھایا. اس نے 2 چیزیں، کچھ ٹیکنیکل ٹرمینالوجی، بینڈ ویگن افیکٹ، کہ وین ایوری ون جمپس ان ٹو دا ویگن، کہ ایوری ون از ڈوئنگ اٹ سو لیٹ می ڈو اٹ ایز ویل. اور زیادہ تر لوگ بینڈ ویگن افیکٹ کا شکار ہوتے ہیں اور بڑے بڑے اسٹرانگ لوگ. یہ اتنا پیئر پریشر اتنی جو ہے نا خطرناک چیز ہے کہ بڑے بڑے ویلیو بیسڈ لوگ جو ہے نا وہ پھسل جاتے ہیں. لیکن ریئل کریج یہ ہے کہ دیکھیں اس شخص نے بینڈ ویگن افیکٹ کا بھی مقابلہ کیا اور پیئر پریشر کا بھی مقابلہ جو ہے اس نے کیا. اور اس کی پتہ نہیں کیا تربیت ہوگی اس شخص کی اور کیسے اس کے دل میں توحید رچی بسی ہوگی اور کتنا یہ فطرت پر ہوگا یہ شخص. مطلب وہ تو ایک الگ ہی پورا سائیکو انالیسس اگر کیا جائے کہ یہ شخص کیا تھا، مطلب اس کا اندر کیا تھا کہ یہ اس طرح سے بول پڑا. یعنی مورل کریج ایک دم نہیں آتا. میں آپ لوگوں کو بتاؤں، دیر از اے لاٹ آف ورکنگ بیہائنڈ. مطلب اس کے پیچھے تربیت ہوتی ہے، اس کے پیچھے کچھ اپنے کریکٹر ٹریٹس ہوتے ہیں، ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. تو یہ شخص جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اگر اس کی تعریف کی ہے تو سبحان اللہ بہت بڑی بات ہے. تو ایک تو یوتھ کو میں یہ میسیج دوں گا کہ دیکھو اس سے سیکھو اور ہم سب اس سے سیکھیں کہ سچ کا ساتھ دو ڈسپائٹ تمہارا کچھ ساتھ نہیں دیتا. بہت سے لوگ دین میں آتے ہیں نا تو گھبرا جاتے ہیں کہ یار میرے فیملی والوں نے مجھے کرٹیسزم شروع کر دیا ہے، میرے جو ہے نا ورک پلیس پہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. سو وٹ بھائی، بلکہ یہ پراپر تھیراپی ہے. تو ویلیوز بیسڈ تھیراپی ایک تھیراپی ہے. اس میں سائیکالوجسٹ جو ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ بھائی تمہاری ویلیوز یہ ہیں اور تم اس کے مطابق چل رہے ہو، سو اسٹینڈ اپ فار اٹ. اور بندہ تھیوروپیٹک فیل کرتا ہے کہ یار ٹھیک ہے آئی ول فیس اٹ. تو یہ پراپر ویلیوز بیسڈ تھیراپی ہے. اور دوسری کوئکلی میری ریفلیکشن ہے آیت نمبر 65. اللہ تعالیٰ سورہ یہ یاسین میں ہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے ماؤتھس کو سیل کر دے گا اور ان کے ہاتھ اور ان کے جو ہے وہ ان کے ہاتھ جو ہے وہ بولیں گے اور ان کے فیٹ ول ٹیسٹیفائی اباؤٹ وٹ دے یوز ٹو ارن. اچھا، اس میں بھی ایک سائیکلوجیکل اینگل میں نوٹ کر رہا تھا کہ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کوگنیٹیو ڈسوننس. کوگنیٹیو ڈسوننس ذہنی تذبذب کو کہتے ہیں کہ جب آپ کی ویلیوز اور بلیفز کچھ اور ہیں لیکن آپ کر کچھ اور رہے ہو. پھر اس کوگنیٹیو ڈسوننس کو سالو کرنے کے لیے لوگ نا ایکسکیوزز لاتے ہیں اور وہ منہ سے لاتے ہیں. جیسے مثال طور پہ کہتے ہیں کہ یار اچھا میں نماز نہیں پڑھی، کوئی بھی نہیں پڑھتا. آج کل لوگ کہاں پڑھتے ہیں، یوتھ میں تو کوئی بھی نہیں پڑھتا. ایک بندہ سگریٹ پی رہا ہے، اس کو پتہ ہے نہیں پینا چاہیے، وہ کہے گا یار کون سا لوگ مر جاتے ہیں، اتنے لوگ سگریٹ پیتے ہیں. تو یہ جو ماؤتھ سے ایکسکیوزز دینا ہے نا، اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں یہ فلٹر ریموو کر دوں گا. قیامت والے دن تمہارا یہ ماؤتھ جو ہے نا یہ سیل ہو جائے گا اور تمہارے اصل جو اعضاء ہیں یعنی جن سے تم وہ کام کرتے ہو اللہ معاف کرے وہ بولنے لگیں گے اور وہ سچ بولیں گے.
تو ایک تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ڈیجیٹل اکاؤنٹیبلٹی آج کے دور میں اللہ ہم سب کو بھی محفوظ رکھے کہ ہماری پبلک لائف اور تنہائی کی زندگی جو ہے نا وہ سیم ہونی چاہیے اور اس میں ڈسکرپنسی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں مت اپنے آپ کو ایکسکیوزز دیں, مت جو ہے نا وہ جھوٹی ایکسکیوزز دیں کہ یار سارے ہی کرتے ہیں, سو واٹ, کوئی بات نہیں, آئی ول ریپینٹ لیٹر, کوئی بات نہیں, میں بعد میں چھوڑ دوں گا. تو یہ سب جمع ہو رہا ہے اور اللہ نہ کرے یہ پردہ جب ہٹ جائے گا تو ہر چیز سامنے آنے لگے گی. اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور انسان کو اپنی ویلیوز کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. اور اگر آپ قرآن کا پورا کانٹیکسٹ بھی اٹھائیں, الحمد سے لے کے والناس تک, اللہ تعالیٰ نے ایک ایک دعا ہمیں سکھائی ہے اپنے ساتھ ڈائریکٹ کرنے کی. اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار اٹھا لیں صبح سے لے کے رات سونے تک, تو ہر دعا میں اللہ کا ذکر ہے, اللہ سے فریاد ہے. سو دس از اے ویری پروفاؤنڈ لیسن جو کہ ہمیں یہاں. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیر. میں انشاءاللہ سورہ یاسین کے حوالے سے ہی, بہت امپورٹنٹ سورہ ہے سورہ یاسین, اور بہت خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کی. اور جیسا کہ میں ایک عالم دین کا پڑھ رہا تھا تو انہوں نے اس کے آغاز میں یہ بات کی کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 45 دفعہ 45 ٹائمز ہم کا صیغہ استعمال کیا, پلورل کا, کہ ہم. اور اس میں اللہ کی شان ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے لیے پلورل کا بھی ایک ناؤن یوز کرتے ہیں. اینڈ دا ریزن وائی ڈز دیٹ از بیکاز اس سے اللہ کی شان, اسے کہتے ہیں ضمیر شان, یعنی اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت زیادہ واضح ہوتی ہے کہ ہم ایسے, جیسے اغشینا, لدینا, نشا, نغرقو, یہ ساری چیزیں. لیکن صرف ایک جگہ آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا, اور وہ ہے جہاں پہ اللہ نے عبادت کا ذکر کیا, ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم, کہ تم میری عبادت کرو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب عبادت کا ذکر کیا تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پلورل کا صیغہ استعمال نہیں کیا, یا پلورل کا آپ سے میں نے ناؤن استعمال نہیں کیا, ضمیر استعمال نہیں کی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, جو ہے نا وہ سنگولر جو ہے نا وہ پروناؤن وہ یوز کیا. اچھا, تو اس سے پتہ چلا کہ مقام توحید میں بہت اللہ تعالیٰ کی انفرادیت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو ہے کس طریقے سے قرآن مجید میں اس چیز کا لحاظ رکھا گیا, ایون ون یوزنگ بائی چوائس آف دا ورڈس. مزید جو ہے سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک داعی کا بھی ذکر کیا, اور میں سمجھتا ہوں علی بھائی آج کل کے دور میں جب سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر بندہ, ایون داعیز کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ اگر ہم نے دعوت کا آغاز کرنا ہے تو ہم سوشل میڈیا سے اس کا آغاز کریں. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ اوبویسلی سوشل میڈیا جو ہے وہ آپ کو ریوارڈ کرتا ہے ان ٹرمز آف پاپولیرٹی, ان ٹرمز آف آپ کو جو ہے نا بہت سی چیزوں کا, یعنی آپ کو ظاہر گروتھ ہوتی ہے ان سرٹن وے, اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر مال بھی آتا ہے. ظاہر مونیٹائزیشن وغیرہ اگر انسان کرے تو اس کے ذریعے انسان کو مال بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر جو داعی ہے اس کی کچھ صفات کا ذکر کیا. میں چاہتا ہوں اس کی طرف تھوڑا سا ذکر کر لیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا ذکر کیا, اور وہ ایسی بدبخت قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ 2 پیغمبروں کو, 2 رسولوں کو بھیجا. ان بدبختوں نے ان دونوں پیغمبروں کو جھٹلا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر تیسرے پیغمبر کو بھی بھیجا, یعنی ایک ہی قوم کی طرف 3 پیغمبر بھیجے, اور کس لیے, تاکہ تیسرا پیغمبر ان دونوں کی تائید کر سکے, ٹھیک ہے نا, ان کو افہم کر سکے ان کی دعوت کو. تو فرمایا اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. اچھا, اس کے باوجود وہ بدبخت قوم ایسی تھی کہ ان تینوں پیغمبروں کو جھٹلا دیا. تو پھر ایک داعی کا اللہ نے ذکر کیا جو دین کا داعی تھا, جو رسول اور پیغمبر نہیں تھا. اللہ نے کہا وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال, جو بیسکلی ہمارا 22واں سپارہ اس کے اینڈ پہ یہ بات مکمل ہوتی ہے کہ ایک جو ہے نا بستی کے کنارے سے ایک بندہ بھاگتا ہوا آیا, اور اس نے کہا ہے میری قوم اتبعوا المرسلین, کہ ہے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو. تو یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ چیز, 2 پوائنٹس علی بھائی سیکھنے والے ہیں, وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس داعی کا ذکر نہیں کیا نام کا, اور نہ ہی اس داعی نے اپنی طرف لوگوں کو لگایا. اصل داعی وہ ہے جو اپنا جو ہے اپنے پیچھے لگانے کے بجائے رسول کے پیچھے لگاتا ہے, رسول کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اور اس نے کہا کہ میری بات نہ سنو, جو رسول کہہ رہے ہیں ان کی پیروی کرو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون, اس کی پیروی کرو جو تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے, وهم مهتدون, اور وہ گائیڈڈ ہیں. تو میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, اس میں ایک عالم دین نے لکھا, انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو دا پرسن ہو از ٹو بی فالوڈ, اس کی 2 بنیادی خصلتوں کا ذکر کیا. یعنی آپ کہتے ہیں یار اتنے لوگ ہیں فالو کرنے کے لیے, ہوم شل بی فالو. یعنی آج کل ہمارے ہاں فیس بک میں بھی ہے نا کہ میرے اتنے فالوورز ہیں, ٹھیک ہے نا, یوٹیوب پر یا پھر اس طریقے سے فیس بک پر. تو آپ کے ایکچوئل میں کون فالوور ہونے چاہیے, یعنی مطلب ٹرم بھی فالوور ہے تو کہا 2 خصلتیں ان عالم دین نے ذکر کی. انہوں نے کہا جی پہلی خصلت یہ ہے لا اسألکم علیہ اجرا, نمبر 1
دوسری چیز کہا وہم مہتدون، اور وہ گائیڈڈ ہے. اور یہاں پہ دوسری خصلت کا انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ فالوور کی دوسری بڑی خصلت یہ ہونی چاہیے کہ اس کا کردار ہونا چاہیے جو خود صحیح رستے پر ہو. تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک بندہ واقعی از ہی وردی آف مائی فالوئنگ، کیا میں اس کو فالو کر سکتا ہوں، کیا وہ ڈیزرو کرتا ہے، تو اس کے لیے آپ نے دو خصلتیں دیکھنی ہیں. ایک یہ کہ اس کے اندر اخلاص ہے، کیا وہ اپنی پاپولیرٹی یا اپنی طرف بلا رہا ہے لوگوں کو، جیسے داعی تھا نا اس نے رسول کی طرف بلایا، اس کی زبان. اور آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے دور کے اندر امپورٹنٹ چیز یہ ہے علی بھائی کہ اپنا آپ لوگوں کے سامنے واضح کیا جائے. انونیمٹی کی جو امپورٹنس ہے نا علی بھائی وہ ختم ہو گئی ہے. اور ہمارے اسلاف جو تھے سبحان اللہ وہ انونیمٹی کو بہت زیادہ ویلیو کرتے تھے. یعنی وہ کہتے تھے کہ ہمارا کام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے لیکن ہم انونیمس رہیں، کسی کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ ہمارا کام ہے. اب مثال کے طور پہ ہمارے ہاں باقاعدہ ایک ورچو کو ذکر کیا جاتا ہے ہماری دینی تراث کے اندر، جس کو کہتے ہیں خمول. اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خمول کو جو ہے نا وہ ذکر بھی نہیں کرتے، لیکن ہمارے اسلاف کے کئی اقوال ہیں اس بارے میں. جیسے مثال کے طور پہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کہتے ما رأیت احدا ارتفع مثل من رفعه اللہ بالخمول، کہ میں نے کسی بھی شخص کو نہیں پایا کہ اللہ نے اس کو دنیا کے اندر اتنی بلندیاں عطا کی ہوں. وہ بندہ جو اپنے آپ کو آبسکیورٹی، جو بندہ آبسکیور رہتا ہے، جو انونیمس رہتا ہے، خمول کہتے ہیں آبسکیورٹی کو. تو یعنی اس کو ایز مینز آف ورچو مینشن کیا نا آج کل. اور آج کل جب بھی میں سوشل میڈیا پہ کام کروں گا بہت مشکل ہوتا ہے کہ میرا دل ہوتا ہے کہ مجھے کریڈٹس چاہیں جی. ہم اسٹرائک سے جو کانسیپٹ ہے کہ میرا کانٹینٹ ہے، آپ کون ہوتے ہو لینے والے، ٹھیک ہے نا. تو یہ نہیں، یہ ساری چیزیں مطلب آئی ایم جسٹ مینشننگ اے پوائنٹ آف اٹ. اسی طریقے سے حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ایسے بندے کو جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو غنی ہے، مستغنی ہے لوگوں سے اس کا. اب یہاں پہ بھی دیکھیں نا لا اسألکم علیہ اجرا، اس کی ذکر کی. اور اس طریقے سے الخفی، چھپا ہوا، یعنی ہی از ہڈن کنسیلڈ، وہ اپنا آپ کو نہیں آگے لے کے آنا چاہتا. وہ کہتے ہیں یار میری خیر، میری طرف سے بھلائی اور خیر پہنچ جائے، لیکن بے شک یار میرا نام بے شک نہ مینشن کریں. تو بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے اندر یہ تقوی اور اخلاص پایا جاتا ہے کہ وہ انونیمٹی کو یا خمول کو یا obscurity کو کیا کرتے ہیں، ویلیو کرتے ہیں، امپورٹنس دیتے ہیں. ان دس ایج آف فتنہ، اس ایج میں جب سب سے پہلے بندہ کہتا ہے جی میرا نام مینشن ہے اور پھر اس کے ساتھ جی میرے فالوورز ہوں. نہیں، آپ رسول کے پیچھے لگاؤ. تو اس دور میں میرا خیال ہے ان ورچوز کو اور ان جسے کہتے ہیں نا خصلتیں اور کیریکٹرسٹکس کو، میرا خیال ہے ان کو لوگوں تک پہنچانا یا اس کو بہت زیادہ بیان کرنا میرا خیال ہے اس دور میں بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا، آپ کو پتہ ہے بھائیوں کو کہ یہ حدیث سعد بن ابی وقاص نے اپنے بیٹے کو سنائی تھی جب ان کے ایک بیٹے نے کہا تھا کہ ابا ہر بندہ جو ہے نا وہ اس وقت فائدہ اٹھا رہا ہے. جب ذرا ترقی ہو گئی تھی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا غالباً دور تھا، تو آپ سیکلوڈڈ ہو کر رہ رہے ہیں، ان نون ہو کر، آپ ابھی تک بکریاں چرا رہے ہیں. تو سعد بن ابی وقاص نے اس کو یہاں پہ ہاتھ رکھا بڑے زور سے اور یوں مارا، اور پھر یہ حدیث سنائی سبحان اللہ کہ اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں بے وقوف. اینی وے، جزاک اللہ خیر. میرا بھائی اور علی بھائی، میری بھی یہ جو واقعہ ہے اسی میں ایک اور اینگل سے الحمدللہ سائیکلوجیکل تھوڑا سا اینگل ہے کہ یہ جو شخص تھا جس کا نام ایون دو مینشن نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کا تذکرہ ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا ہے تا قیامت. دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ اس بندے کی قدر کر رہا ہے جس میں مورل کریج تھا. 4 طرح کے کریج پازیٹیو سائیکالوجی میں ہم پڑھتے ہیں. ایک ہے وائٹل کریج جو کسی بیماری میں شو کیا جاتا ہے، کوئی آپ کو اللہ نہ کرے لا علاج بیماری ہوگی، 4 اسٹیج کینسر یا فالج وغیرہ. اسی طرح ایک ہوتا ہے سائیکلوجیکل کریج جو آپ اپنے ڈارک سائڈ کے خلاف کریج دکھاتے ہیں. ایوری ون ہیز سم نیگیٹو ہیبٹس وغیرہ وغیرہ، وسوسے کہہ لیں. اسی طرح ایک جو کریج ہے وہ ہے فزیکل کریج جو فائر فائٹرز دکھاتے ہیں، جب اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لوگ کود جاتے ہیں آگ میں، یا سوئمنگ کسی کو بچا لیتے ہیں بندوں سوئمنگ نہیں آتی. ایک ہوتا ہے مورل کریج. مورل کریج ہے کہ حق بات کرنا، حق کا ساتھ دینا ڈسپائٹ پیئر پریشر، ڈسپائٹ پیپل آر اگینسٹ یو. اور یہ جو شخص ہے اس نے مورل کریج دکھایا. اس نے 2 چیزیں، کچھ ٹیکنیکل ٹرمینالوجی، بینڈ ویگن افیکٹ، کہ وین ایوری ون جمپس ان ٹو دا ویگن، کہ ایوری ون از ڈوئنگ اٹ سو لیٹ می ڈو اٹ ایز ویل. اور زیادہ تر لوگ بینڈ ویگن افیکٹ کا شکار ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے اسٹرانگ لوگ. یہ اتنا پیئر پریشر اتنی جو ہے نا خطرناک چیز ہے کہ بڑے بڑے ویلیو بیسڈ لوگ جو ہے نا وہ پھسل جاتے ہیں. لیکن ریئل کریج یہ ہے کہ دیکھیں اس شخص نے بینڈ ویگن افیکٹ کا بھی مقابلہ کیا اور پیئر پریشر کا بھی مقابلہ جو ہے اس نے کیا. اور اس کی پتہ نہیں کیا تربیت ہوگی اس شخص کی، اور کیسے اس کے دل میں توحید رچی بسی ہوگی،
اور کتنا یہ فطرت پر ہوگا یہ شخص، مطلب وہ تو ایک الگ ہی پورا سائیکو انالیسس اگر کیا جائے کہ یہ شخص کیا تھا، مطلب اس کا اندر کیا تھا کہ یہ اس طرح سے بول پڑا. یعنی مورل کریج ایک دم نہیں آتا، میں آپ لوگوں کو بتاؤں، دیر از اے لاٹ آف ورکنگ بیہائنڈ. مطلب اس کے پیچھے تربیت ہوتی ہے، اس کے پیچھے کچھ اپنے کریکٹر ٹریٹس ہوتے ہیں، ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. تو یہ شخص جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اگر اس کی تعریف کی ہے اللہ اکبر، تو بہت بڑی سبحان بات. اللہ بہت بڑی بات ہے. تو ایک تو یوتھ کو میں یہ میسج دوں گا کہ دیکھو اس سے سیکھو، اور ہم سب اس سے سیکھیں.